جاوید کیوں دینا یار. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آج کیا اس حوالے سے آپ نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا یا آپ کو کوئی سوال نامہ دیا گیا؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جی آج مجھے بلایا گیا تھا تو مجھے ایک کوشچنر دیا ہے 10 سوالوں پہ مبنی ہے. مجھے شیئر کرنے میں کوئی پرابلم نہیں تھی آپ لوگوں سے، لیکن کیونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ مرڈر کیس ہے، ایک ہمارا دوست بھائی ارشد شریف پلان سازش کے تحت مرڈر ہوا ہے، تو اس کانفیڈینشلی کو رکھتے ہوئے ان کے کام کو میں وہ شیئر نہیں کر رہا. نمبر 2 یہ کہ پاکستان سو رہا تھا جب تک میں نے پریس کانفرنس نہیں کی تھی. 4 باتیں میں نے اس میں کہی تھیں اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ ایف آئی اے نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے کہ وہ 100% کریکٹ میری انفارمیشن تھی. اس میں ایک چیز یہ تھی کہ یہ سازشی قتل ہے، اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ کلوز رینج سے مارا گیا ہے، اللہ اس کو جنت نصیب کرے. وہ کلوز رینج سے ہی اس کی شہادت ہوئی ہے. نمبر 3 یہ کہ اس کا آئی پیڈ اور اس کا فون نہیں ملا، میں نے اس کو کہا تھا نہیں ملے گا، وہ نہیں ملا. اور نمبر 4 یہ کہ سازشی عناصر اور اس قتل کی منصوبہ بندی پاکستان سے ہوئی. یہ 4 چیزیں 100% کلیئر ہیں. وہ آپ ان سے بھی موقف لے سکتے ہیں. یہ میں ضرور مطمئن ہوں کہ یہ بڑی تگڑی ٹیم ہے، اور کیونکہ ارشد شریف صاحب ایک ایسی شخصیت تھے جن کے لیے لوگ دل سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ کریڈٹ میں ضرور دوں گا اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو کہ انہوں نے جو ابھی تک کام کیا ہے یا جو نظر آیا ہے، جب مجھے باتوں میں سمجھ میں آیا ہے، وہ کافی زبردست کام کر رہے ہیں. اور امید اللہ سے یہ ہے کہ منطقی انجام تک ان مجرموں کو پکڑوائیں جو پاکستان میں گرفت سے باہر ہیں یا نکل جاتے ہیں ہمیشہ کی طرح. آئیڈیا اور پلان اور کوشش اور خواہش اور دعا یہی ہے کہ ان بڑے لوگوں تک ہاتھ پہنچے جو اس میں ایکچولی انوالوڈ ہے. چھوٹے موٹوں میں تو چیز ہوتی ہے. میری طرف سے کوئی شواہد یا کوئی ایویڈنس آج پرووائڈ نہیں کیا گیا ہے، وہ اگلی باری کے لیے رکھ دیا گیا ہے. اور کیا کہتے ہیں، جو اوور آل ڈسکشن تھی، جو ایکسچینج تھی، جو چیزیں تھیں، وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے بھی شیئر کی اور میں نے بھی ان سے شیئر کی. اچھا صاحب یہ بتا دیں ایک اہم جو پوائنٹ ہے آپ نے کہا ہے کہ قتل کی سازش کرنے والے پاکستان میں ہیں اور پاکستان کی سازش میں ہیں. یقیناً انکوائری کمیٹی نے یہ بھی آپ سے پوچھا ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں. ہمیں اگر آپ نہیں بتاتے، لیکن کمیٹی کو آپ نے بتایا ہے، وہ نام بتائے ہیں؟ نہیں، آج کے دن ہم اس کے قریب بہت آگے ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا غلط بیانی نہ ہو اور غلط بیانی کرنی نہیں چاہیے. شواہد اور اسپیسیفکس سے آج ہم دور تھے. مجھے انہوں نے کہا وہ انفارم کر. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ نواز شریف پر الزام لگایا جا رہا ہے، ایک لندن میں بیٹھا شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے، الزام لگا رہا ہے کہ نواز شریف اس قتل میں ملوث ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک بہت سیریس میٹر ہے، بہت تکلیف دہ اور پریشانی کا باعث ہے ہمارے لیے. میرے خیال سے اس میں ہم سیاست سے بالا تر رہیں تو زیادہ بہتر ہے، اور گھٹیا قسم کا مذاق نہ کریں تو بہتر ہوگا. میں اس سے زیادہ اس میں پولیٹیکل اینگل لانا نہیں چاہتا. مجھ سے ایک سوال سلمان اقبال صاحب کی بارے میں بھی ہوا. میں نے ان کو بڑا کیٹیگوریکلی بڑی کلیئرٹی سے بتایا ہے کہ سلمان اقبال کو میں ایز اے اونر اور ایز اے دوست بھی جانتا ہوں، باپ کو بھی جانتا ہوں، گھر کو بھی جانتا ہوں. سلمان اقبال کا میرے حساب سے کہیں کوئی تانا بانا قتل کے اندر یا سازش کے اندر بالکل نہیں ہے. اچھا اس میں ایک چیز یہ بتائیے گا، اور میرا سلمان صاحب کو ریکویسٹ ہوگی، میں ان کو آج فون بھی کروں گا کہ وہ پاکستان ضرور آئیں اور یہاں آ کے اس کا ٹرائل رن کریں، کیونکہ وہ ہیلپ کریں گے. ان کی ایبسنس میں پاکستان کے اندر یہ بھی دستور اور ہسٹری رہی ہے، پھر کہیں اور اینگل چلا جاتا ہے. کوئی صاحب یہ بتا دیں مراد سعید نے اس کمیٹی کے اوپر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے، بغیر پیشی کے پیش بھی نہیں ہوئی، اس پر آپ کا کیا موقف؟ سر مراد سعید کا جواب مراد سعید ہی دے گا. سر یہ جو شواہد آپ نے پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا تھا، کیا وہ ویڈیو ایویڈنسز ہیں یا کوئی دستاویزات ہیں جو آپ تک پہنچی یا کوئی اسکرین شاٹس ہیں؟ میرے خیال سے وہ قبل از وقت ہوگا بھائی، کیونکہ جو اس قتل میں ملوث ہے میرے حساب سے وہ بڑے
ایول مائنڈڈ بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، پلانر بھی ہیں، تو میں ان کو کوئی ایسی لیڈ نہیں دینا چاہتا جس سے وہ ہوم ورک پہلے شروع کر دیں اپنا. ہمارا ٹارگٹ اللہ کی ذات سے ہماری دعا یہ ہے کہ ہم ارشد شریف کے ایکچوئل مین، ہمیں گولی چلانے والے کے بھی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، ریفر کردار تک پہنچانا چاہیے، گولی چلوانے والے تک، وہاں پہنچانے والے تک کہ گریبان تک ہم بہت جلدی پہنچیں گے انشاءاللہ. ارشد صاحب آپ جو ہے نا عمران خان کے بعد جو ہے ارشد شریف کو بھی جو ہے آپ نے بتایا اور عمران خان کو بتایا سازشوں کے حوالے سے جو کردار ہے، رات کو جو ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی اقتدار کی، کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو پھر کہوں کہ باس آج کا دن جو ہے نا وہ ہمارے لیے، میرے لیے، آپ سب کے لیے، آپ کا تو ساتھی بھی رہا ہے، میں اگر 10-12 سال جانتا تھا تو آپ لوگ تو اس کو 20 سال جانتے، وہ ایک ایماندار آدمی تھا. ہم آج فوکس ہیں، ہم یہ گھٹیا سیاست اور گھٹیا مذاق اور گھٹیا بیانات سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے. سر آپ ارشد شریف کے گھر گئے ہیں، ان کی والدہ سے کوئی بات ہوئی ہے؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کون لوگ دھمکیاں دیتے ہیں، ان کا انپوٹ لیا آپ نے کوئی ان سے ملاقات؟ دیکھیں میں بھی ارشد شریف صاحب کی والدہ کا بیٹا جیسا ہوں، اور میں اس ماں کی تکلیف نہ کم کر سکتا ہوں نہ اس پہ کوئی ریپلیسمنٹ کر سکتا ہوں ارشد صاحب کا. ان کو یہ ضرور پتہ ہوگا کہ میری ارشد صاحب سے بہت پیار کی اور بہت اچھی دوستی تھی، اور بھروسہ اتنا تھا کہ یہاں سے جانے تک اور جانے سے آگے پہنچنے تک میں رابطے میں رہا. میرے ساتھ بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت ساری چیزیں ہوئیں، اور شاید اللہ نے مجھے اس کام کے لیے شاید چنا تھا کہ میں نے اس دن جرأت کی. اس کو بہت سارے اینگل دیے گئے اس پریس کانفرنس کو، اور ہوا کے خلاف کھڑا ہونا بڑا مشکل کام ہے دنیا میں کہیں بھی. اس وقت مجھے بہت سارے اینگل ہوئے، بہت ساری باتیں ہی میں نے سنی، لیکن وقتاً اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ میری باتوں کو رائٹ ثابت کر رہا ہے، اور آپ لوگ بھی جو آج یہاں کھڑے ہیں ارشد شریف کی ہمدردی میں امپورٹنٹ نہیں، ارشد شریف امپورٹنٹ، اس لیے آپ کھڑے ہیں، اور آپ لوگ بھی اس بات کو انڈوز کر رہے ہیں کافی حد تک، بائی اینڈ لارج آپ کے رپورٹرز بھی، کہ وہ باتیں جو میں نے کہی تھی وہ اگر میرے حساب سے 100% ہے، FIR کے حساب سے 100%، تو آپ کے حساب سے 90%، تو وہ آپ بھی اس کو مانتے ہیں اور آپ اس کو ویریفائی بھی کریں گے. فیصل واڈا صاحب، ملک کے جو حالات ہیں جو چل رہے ہیں، ایک جانب دھرنے اور اس طرح کی سیاست ہو رہی ہے، دوسری طرف ملک میں عام ترین تعیناتی بھی ہونے جا رہی ہے، تو ملک کس طرف جا رہا ہے سر؟ دیکھیں جی، یہ جو مارچ تک دھکیلنا اور عمران خان صاحب کو بند گلی تک پہنچانا، سانپوں کے ساتھ خاص کا اور ان سازشوں کا، پھر ارشد شریف کے مرڈر سے ان کے تانے بانے ملنا، کیا بتاتا ہے آپ کو؟ اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب تو نہیں ہو سکتے. اس کے بینیفیشری جو ہیں عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کروا کے، میں نے تو وزیر اعظم نہیں بننا تھا، جنہوں نے بننا تھا وہ اس سازش کا حصہ ہیں، چاہے وہ مارچ ہو، چاہے قتل سے اس کے تانے دانے ہوں. جو خاص ہیں ان کا بھی اپنا بینیفٹ ہے، ان کی بھی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اور سب سے پہلے انہی کی ہے. تو پھر مجھے تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ تو بلیک اینڈ وائٹ میں تو قوم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. میرے حساب سے عمران خان صاحب ایک اچھے انسان ہیں، میرا ان کا احترام اور پیار کا رشتہ تھا، ہے. کل وہ میرے بارے میں کوئی چیز بری بھی کہہ دیں گے تو میری طرف سے کبھی ان کی طرف جواب اس لیے نہیں آئے گا کہ وہ میرے استاد بھی ہیں، میرے لیڈر بھی ہیں، میرا ان کا پیار اور احترام کا رشتہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انوسنٹلی ان کو بند گلی تک دھکیلا ہے ان سب نے مل کر. اور ابھی بھی اگر عمران خان صاحب اپنے اندر سے لوگوں کی صفائی شروع کریں تو بہت پاکستان کے لیے بہت بہتری ہوگی، ان کے لیے بہت بہتری ہوگی. یہ آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو بات ہے کہ رد کیا گیا 3 گھنٹے تک، ایسی کوئی انفارمیشن آپ تک ہے کہ باقی رد کیا گیا، ان کے گولی بعد میں ماری گئی ہے، پہلے تو چلو کیا جاتا؟ میرے حساب میری تھوڑی بہت نالج اس پہ ہے، لیکن قبل از وقت ہوگا کہ میں اس انفارمیشن کو ریویل کروں. سر یہ آپ کے اور خان صاحب کے کوئی بیک ڈور رابطوں کی اطلاعات چل رہی ہیں، کیا آپ اس کی تردید یا تصدیق کریں گے؟ کہ نہیں، نہ میں نے خان صاحب سے رابطہ کیا ہے، نہ خان صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا ہے. خان صاحب اگر مجھے رات کو 3 بجے آواز دیں گے، پوری زندگی میں ان کے لیے حاضر ہوں گا. سر یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس جو ثبوت ہے، ہم یہ نہیں پوچھتے کہ کیا ہے، لیکن یہ بتا دیں کہ جو صحافی پہلے بھی قتل ہوتے آئے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیس کی جو چل گئی ہے کارروائی، یہ آپ کے ثبوت اس میں کام آئیں گے اور قاتلوں تک آپ پہنچ سکیں گے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں قاتل طاقتور بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں. دیکھیں آپ کی بات بجا ہے. مجھے امید ہے اللہ سے، یہ ضرور میں آپ کو کہہ سکتا ہوں ان شواہد کے اوپر کہ کسی حد تک وہ میری باتوں کو انڈورس ضرور کر دیں گے. اس بارے میں اللہ کی ذات سے 100% کلیئر ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو جی، بہت شکریہ. تھینک یو سر.